ریاض صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو دونوں ٹانگیں کٹ گئیں۔ مجبوراً انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ باپ کی ریٹائرمنٹ کا سن کر دونوں بڑے بیٹے جھگڑا کرنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ دونوں کو پیسوں کی لالچ تھی۔ بوڑھی ماں کو کوئی بھی ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ چھوٹا بیٹا جو غریب تھا، ماں کو اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بڑے بیٹے نے جب ساری پینشن ہڑپ لی تو باپ اس پر بوجھ بن گیا۔ دونوں بیٹے مل کر چھوٹے کے گھر چھوڑنے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں زاہدہ بیگم کا دل صبح سے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کچھ برا ہونے جا رہا ہو۔ بار بار ہول اٹھ رہے تھے۔ کبھی وہ کمرے کا چکر کاٹتی تو کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی۔ ریاض صاحب کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک دفتر سے نہ لوٹے تھے۔ زاہدہ بیگم کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ ریاض صاحب 5 بجے کے قریب گھر آ جاتے تھے، لیکن آج ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح سے زاہدہ بیگم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب تو زاہدہ بیگم کو برے برے وسوسے آنے لگے۔ انہوں نے اپنا چھوٹا سا موبائل فون اٹھایا اور شوہر کو فون لگا دیا، لیکن کافی دیر تک بھی کسی نے فون نہ اٹھایا۔ اب تو طرح طرح کے خیالات اور بھی ستانے لگے۔ وہ بار بار فون ملانے لگیں اور پھر کافی دیر بعد جا کر کسی نے فون اٹھایا اور ایسی خبر سنائی جسے سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک عورت نے فون اٹھایا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال کی نرس ہے اور یہ آدمی ہسپتال کے بستر میں خون سے لت پت پڑا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی آدمی ہے۔ اس آدمی کو کوئی اسٹریچر پر لٹا کر چلا گیا۔ ساتھ ہی بیگ بھی تھا جس میں یہ فون تھا۔ بہت دیر سے فون بج رہا تھا، اسی لیے نرس نے فون اٹھا لیا۔ یہ سننا تھا کہ زاہدہ بیگم کی جان نکل گئی۔ گھر میں وہ اکیلی تھی۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب کچھ ہوش آیا تو لرزتے کانپتے ہاتھوں سے باری باری تینوں بیٹوں کو فون ملایا اور باپ کے حادثے کی خبر سنائی۔ دونوں بڑے بیٹوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ دفتر میں مصروف ہیں، ابھی ان کا نکلنا مشکل ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، اماں تم چادر پہن کر دروازے کو تالا لگاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ سن کر زاہدہ بیگم کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے چادر پہنی، دروازے کو تالا لگا کر باہر ہی کھڑی ہو گئیں۔ 15 منٹ بعد ہی ان کا چھوٹا بیٹا تسلیم موٹر سائیکل پر پہنچ گیا۔ ماں کو پیچھے بٹھا کر وہ سرکاری ہسپتال پہنچ گیا جس کا پتہ نرس نے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر کی ڈھونڈ ڈھانڈ کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر ریاض صاحب نظر آ گئے تھے۔ ابھی تک ان کا علاج شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ سرکاری ہسپتال میں ہر کسی نے انہیں دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ تسلیم نے باپ کو خون میں بھرا ہوا دیکھا تو خوب شور مچانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلا آیا اور پھر علاج شروع ہوا۔ بعد میں چند لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ دفتر کے باہر والی سڑک کراس کر رہے تھے تاکہ گھر آنے والی گاڑی میں بیٹھ سکیں کہ جب ہی تیز رفتار کوچ نے انہیں بری طرح سے ٹکر مار دی۔ ٹکر سے ان کے سر پر چوٹیں آئی تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی دوسری گاڑی کے نیچے آ گئے اور ان کے دونوں پاؤں گاڑی کے نیچے کچل گئے۔ وہ دونوں پیروں سے محروم ہو گئے تھے۔ آپریشن شروع ہوا تھا، ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں اور ریاض صاحب ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ خبر زاہدہ بیگم کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ سارا وقت خدا کے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھیں کہ اس عمر میں ان کے شوہر کا سایہ ان کے سر سے نہ ہٹے۔ ان کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ریاض صاحب کی زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن وہ اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ رات گئے ان کے دونوں بڑے بیٹے ہسپتال پہنچے تھے۔ باپ کی حالت دیکھ کر دونوں نے افسوس کیا تھا۔ ماں کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے تھے اور پھر تھکن کا کہہ کر واپس لوٹ گئے تھے، لیکن تسلیم سارا وقت ہسپتال میں رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی ماں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو گھر کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے وہ دکان بیوی کے حوالے کر دی تھی اور خود باپ کی خدمت میں پیش ہو گیا تھا، جبکہ بڑے دونوں بیٹے خوب پڑھے لکھے اچھی نوکری والے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دفتر کی مصروفیات اور تھکن کا بہانہ بنا کر باپ کے فرض سے جان چھڑا لی تھی۔ ایک ہفتے ریاض صاحب ہسپتال میں رہے اور اسے ایک ہفتے میں تسلیم نے ان کی خوب خدمت کی، اور پھر جب ان کے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو وہ ماں باپ کو اپنے ہی گھر لے گیا۔ ریاض صاحب نے اپنی زندگی میں ہی تینوں بیٹوں کو حصے دے کر علیحدہ کر دیا تھا۔ ان کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے انہوں نے تینوں کو چھوٹے چھوٹے گھر بنوا کر دیے تھے۔
تسلیم تو ابھی تک اسی گھر میں تھا، جبکہ بڑے دونوں بیٹے عالیشان فلیٹوں میں منتقل ہو گئے تھے اور ان چھوٹے گھروں کو فروخت کر چکے تھے۔ ریاض صاحب اور ان کی بیوی خود بھی ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ کرائے کا تھا۔ ریاض صاحب اپنا گھر نہیں بنوانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 بیٹوں کے گھر کروا دیے ہیں، جب دل چاہے گا کسی بھی بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ حصے کر کے وہ پوری طرح مطمئن تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ 55 سال کی عمر میں ہٹے کٹے ریاض صاحب اپنے پیروں سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ وہ تسلیم کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی نے ان کی خدمت شروع کر دی۔ زاہدہ بیگم بھی بہو کے ساتھ مل کر ان کا بہت خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے وہ ٹھیک تو ہو رہے تھے، لیکن پیروں سے معذور تھے۔ پھر جب انہیں لگا کہ اب وہ اپنی اچھی نوکری کو جاری نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے تسلیم سے کہا، مجھے دفتر لے چلو، میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں۔ تسلیم کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس عمر میں باپ آرام کرے۔ اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے باپ کو 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلا سکتا تھا، اسی لیے انہیں دفتر لے گیا۔ ریاض صاحب نے ریٹائرمنٹ لی اور پھر دفتر والوں نے کہا کہ 1 مہینے بعد آپ کا حساب کلیئر ہو جائے گا۔ 1 ہفتے بعد دونوں بڑے بیٹے ریاض صاحب سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بیٹوں کو ریٹائرمنٹ کے بارے میں بتا دیا۔ بڑے بیٹے نے چھوٹتے ہوئے پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ریاض صاحب کہنے لگے کہ وہ تو 1 مہینے بعد ملے گا۔ اچانک ہی بڑے بیٹے کے تیور بدلے، کہنے لگا، ابا یہ گھر بہت چھوٹا ہے، یہاں کوئی زیادہ سہولت نہیں ہے، آپ کو اچھی سہولتوں اور مناسب خوراک کی ضرورت ہے۔ تسلیم کی چھوٹی سی دکان میں تو اس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا، آپ کا خرچہ کیا اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر ریاض صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بڑے بیٹے کو ان کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا تو زاہدہ بیگم بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کو کافی تکلیف دے دی ہے، کچھ دن بڑے بیٹے کے گھر گزار لیتے ہیں۔ لیکن یہ سن کر بڑا بیٹا اچانک سے اچھل پڑا، کہنے لگا، نہیں اماں، آپ تسلیم کے ساتھ رہیں، میں ابا کو لے کر جاؤں گا، ابا کو ہماری ضرورت ہے، آپ تسلیم کے ساتھ رہ کر اس کے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں۔ بڑے بیٹے کی بات سن کر ریاض صاحب چونک اٹھے۔ عمر کے اس حصے میں بیوی سے الگ ہونا ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں زاہدہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بڑا بیٹا کہنے لگا، ابا یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پر چل سکیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا، شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ دوسرا بیٹا کہنے لگا، ابا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو نقلی ٹانگ لگوا دوں گا، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر اماں کے ساتھ واپس اپنے گھر چلے جائیے گا، لیکن ابھی خود کو ہلکان نہ کریں، اماں تسلیم کے ساتھ خوش ہیں، اس کے بچے بھی اماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اماں کا دل لگا ہوا ہے، آپ اماں کی فکر نہ کریں۔ پہلے تو زاہدہ بیگم کو بھی یہ فکر ہوئی تھی کہ وہ شوہر کے بغیر کیسے رہیں گی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ دونوں بڑے بیٹے شوہر کا علاج کروا کر انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ انہوں نے ہی ریاض صاحب کو سمجھایا کہ علاج ہونے کے بعد ہم واپس اپنے گھر چلیں گے، پھر سب ہمارے ہی بچے ہیں، میں تسلیم کے بچوں کے ساتھ دل لگا لوں گی، آپ فہیم کے بچوں کے ساتھ دل لگا لینا، کچھ ہی وقت کی تو بات ہے۔ ریاض صاحب بیوی کے اصرار کرنے پر راضی ہو گئے، لیکن پھر دونوں بڑے بیٹوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ ابا کا علاج میں کرواؤں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ ابا کا علاج میں کرواؤں گا۔ ریاض صاحب مسکرا کر کہنے لگے، دیکھو زاہدہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے بچے میرا علاج کروانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بچے ان کی محبت میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن دلوں کا بھید تو خدا ہی جانتا ہے۔ آخر میں بڑے والے بیٹے کی جیت ہوئی اور اپنے پیسے کے زم پر وہ ریاض صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ ریاض صاحب کے جانے کے بعد زاہدہ بیگم بہت اداس ہو گئی تھیں، لیکن تسلیم اور اس کے بیوی بچوں نے انہیں بالکل تنہا نہ چھوڑا، ہر وقت ماں کا خیال رکھتا، ان کے پاس رہتا۔ تسلیم کے بچے بھی بہت زیادہ تمیزدار تھے، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ شریف اور نیک بچے تھے، دادی کا خوب خیال کرتے، پیار کرتے۔ 2 دنوں میں ہی زاہدہ بیگم کا دل لگ گیا، لیکن دوسری طرف ریاض صاحب بڑے بیٹے فہیم کے گھر جا کر پریشان ہو گئے۔ فہیم کی بیوی کے مزاج بگڑے ہوئے تھے، وہ تو سسر کو دیکھ کر ایک دم ہی غصے میں آ گئی تھی کہ آپ ابا کو یہاں کیوں لائے ہیں، تسلیم کے گھر پر یہ ٹھیک تو تھے۔ فہیم نے اشارے سے بیوی کو چپ کروایا اور باپ کو ایک چھوٹے سٹور نما کمرے میں ڈال دیا
اور پھر باہر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آنے لگی اور کچھ دیر بعد یہ آواز ٹھنڈی پڑ گئی۔ ریاض صاحب بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئے تھے۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی بہو کو ان کا وجود گوارا نہ ہوگا۔ فہیم نے ایک میل نرس کا انتظام کر دیا تھا جو ریاض صاحب کی ضروریات پوری کروا دیا کرتا، لیکن ان کا کمرے سے نکلنا بند تھا۔ وہ سارا وقت بند کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ کئی بار انہوں نے فہیم سے بات کی کہ وہ کمرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتا، کہتا کہ ابا آپ کی بہو کا مزاج ذرا بگڑا رہتا ہے، اسی لیے آپ کمرے میں ہی آرام کیا کریں۔ ریاض صاحب بہت ہی زیادہ اس ماحول سے گھبرا گئے تھے، ہر وقت اداس رہتے۔ کبھی بیوی کو فون کرتے تو اس کی خوشی والی آواز سن کر کچھ نہ کہہ پاتے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تسلیم کے گھر ان کی بیوی بہت خوش ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی تکلیف بیوی کو نہ بتائی تھی۔ کئی بار زاہدہ بیگم نے پوچھا بھی تھا کہ فہیم اور اس کی بیوی آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ ریاض صاحب جھوٹ کا سہارا لیتے اور مسکرا دیتے، کہتے کہ ہاں دونوں بہت زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ زاہدہ بیگم فہیم کے بچوں کے بارے میں پوچھتی تو ریاض صاحب کا منہ بالکل بند ہو جاتا، چونکہ دونوں بچوں نے اب تک ان کے کمرے میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا بیٹا انہیں یہاں لے آیا تھا، نہ ہی وہ کسی اسپتال لے گیا تھا، نہ ہی ابھی علاج شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرتے چلے گئے۔ مہینہ پورا ہوا تو ان کا بیٹا پوچھنے لگا ابا دفتر سے ریٹائرمنٹ کے پیسوں کا چیک کب ملے گا؟ وہ کہنے لگے کہ جا کر لینا ہوگا، 30 تاریخ کو بلوایا تھا۔ یہ سن کر فہیم خوش ہو گیا، کہنے لگا ابا 30 تاریخ تو کل ہے، میں آپ کی طرف سے جا کر چیک لے لیتا ہوں، یا پھر آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ ریاض صاحب کہنے لگے میں دفتر فون کر دوں گا بیٹے، تم لے آنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دفتر فون کر کے کہہ دیا کہ میرا بڑا بیٹا چیک وصول کرنے آئے گا، لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ دفتر والوں نے 1 مہینے کا اور وقت دے دیا۔ کچھ مسئلوں کی وجہ سے حساب کلیئر نہیں ہو سکا تھا۔ یہ سن کر فہیم کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا، کیونکہ اسے 1 اور مہینہ باپ کو اپنے گھر برداشت کرنا تھا۔ خدا خدا کر کے مہینہ گزرا اور پھر 25 لاکھ روپے کا چیک فہیم کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے دل کی مراد برائی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ انہی پیسوں کے پیچھے تو باپ کو اپنے گھر لایا تھا۔ اس نے باپ کو بتا دیا کہ اسے چیک مل گیا ہے، لیکن چیک ان کے ہاتھ میں نہ دیا۔ کہنے لگا ابا میں کیش کروا لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ریاض صاحب کہنے لگے کہ بیٹا ابھی کیش نہ کرواؤ، اکاؤنٹ میں ہی رہنے دو، علاج میں ضرورت پڑے گی۔ وہ کہنے لگا نہیں ابا میں گھر لا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے علاج پر خرچ ہو جائے گا، ویسے بھی آپ کا علاج تو میں کرواؤں گا، یہ پیسے تو آپ کے ہیں۔ یہ کہہ کر فہیم نے باپ کو مطمئن کروا دیا، اور پھر اگلی صبح وہ بینک سے جب واپس گھر پہنچا تو اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ روتے ہوئے باپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا ابا سارا پیسہ ڈاکو لے کر چلے گئے، نہ جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے پسٹل دکھا کر سب کچھ لوٹ لیا۔ میں نے مذمت کی تو مجھے بھی اتنی زور سے پسٹل ماری کہ میرا سر پھٹ گیا۔ بیٹے کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر ریاض صاحب کی جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگے بیٹا تم نے ان سے بحث کیوں کی؟ تمہاری زندگی سے بڑھ کر تو پیسے نہیں تھے۔ بیٹے کی حالت انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے حق میں دعا مانگنے لگے، خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ انہیں اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ ان کے 25 لاکھ روپے چلے گئے، انہیں تو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹا صحیح سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ مگر اسی رات انہیں باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ گھر میں کافی سناٹا تھا، آج انہوں نے رات کی دوا نہیں کھائی تھی، اسی لیے جاگ رہے تھے۔ شاید باہر والوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ آواز فہیم کی بیوی کی تھی، کہنے لگی اب تو ابا کے پیسے آپ کو مل گئے ہیں نا، اب کیوں انہیں یہاں ہمارے سر پر سوار کر رکھا ہے؟ شمیم کے گھر چھوڑ کر آئیں، اسے بھی تو بڑا شوق چڑھا تھا ابا کو اپنے گھر لے جانے کا۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی فون کر کے بلائیں اور کہیں کہ ابا کو تم لے جاؤ، ہماری ذمہ داری پوری ہوئی۔ فہیم کہنے لگا 2-4 دن تو صبر کر لو، اگر ایسے کروں گا تو ابا کو یقین ہو جائے گا کہ میں انہیں پیسوں کے لیے لایا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے جھوٹ بولا ہے کہ پیسے ڈکیت لے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ریاض صاحب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی اپنی اولاد ایسا جھوٹ بولے گی، پیسے کی خاطر باپ کو استعمال کرے گی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل سے آہ نکلی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے کوئی بد دعا نہیں دی تھی۔ پھر اگلے دن ان کی بہو نے شمیم کو فون کر کے بلا لیا۔ شمیم آیا تو فہیم کہنے لگا کہ ابا کو تم اپنے گھر رکھ لو، 1 مہینہ میں نے سنبھال لیا ہے،
1 مہینہ تم سنبھال لو، پھر اس کے بعد تسلیم کی باری آ جائے گی۔ یہ سن کر فہیم کہنے لگا کہ ابا کی ریٹائرمنٹ کے پیسوں کا کیا ہوا؟ فہیم بولا کہ وہ تو میں بینک سے نکلوا کر لا رہا تھا کہ ڈکیت لوٹ کر لے گئے۔ یہ سن کر شمیم زور سے ہنسا، کہنے لگا اپنی ان باتوں سے تم ابا کو بیوقوف بنانا، میں پاگل بننے والا نہیں ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی، تم نے خود ہی پیسے یہاں وہاں کیے ہوں گے، ابا کو تم اسی لیے تو لائے تھے۔ یہ سن کر فہیم ہتے سے ہی اکھڑ گیا، کہنے لگا تم ابا کو کیوں لے کر جانا چاہتے تھے؟ پیسوں کے لیے ہی نا؟ شمیم گڑبڑا گیا، کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تو ابا کی خدمت کرنی تھی۔ فہیم غصے میں بولا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ابا کو اب لے جاؤ، ابا کی خدمت کر لو، پیسے چلے گئے تو کیا ہوا، ابا تو ہے نا۔ شمیم کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ میں ضرور لے جاتا، لیکن میری بیوی جو ہے وہ ہرگز بھی راضی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے بلوایا ہے تو اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں تمہارے ابا کی خدمت نہیں کر سکتی۔ آپ کو تو پتہ ہے میری بیوی نوکری پیشہ عورت ہے، وہ ابا کا خیال کیسے رکھے گی؟ شمیم نے ایک دم ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اپنے کمرے میں بستر پر پڑے ریاض صاحب باہر سے بیٹوں کی اونچی آوازیں بخوبی سن رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں وہ کبھی یہ وقت دیکھیں گے جن بیٹوں کی خاطر انہوں نے جوانی قربان کی، اپنا سارا جمع جوڑ کا پیسہ تینوں بیٹوں کو گھر خرید کر دینے میں لگا دیا، وہی بیٹے ان کی معذوری میں انہیں استعمال کر رہے تھے۔ شمیم نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ ریاض صاحب کو نہیں لے کر جائے گا، اور دوسری طرف فہیم غصہ کر رہا تھا کہ پھر میں ابا کا کیا کروں؟ جب جھگڑا بڑھنے لگا تو ریاض صاحب کمرے میں سے ہی چیخ کر کہنے لگے کہ مجھے تسلیم کے گھر چھوڑ آؤ، میں اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر جانا چاہتا ہوں، ویسے بھی زائدہ وہی ہیں، مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں۔ دونوں بیٹوں کی مشکل باپ نے خود ہی آسان کر دی تھی۔ ان دونوں نے باپ سے نظریں چرائیں، انہیں گاڑی میں ڈالا اور دونوں تسلیم کے گھر پہنچ گئے تاکہ باپ کو دوبارہ کسی بوجھ کی طرح تسلیم کے کاندھوں پر ڈال سکیں، لیکن تسلیم کے دروازے پر پہنچ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تسلیم کے دروازے کے ساتھ ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی، لیکن اس 2 مہینے میں جب وہ دونوں بھائی لوٹ کر دوبارہ تسلیم کے دروازے پر پہنچے تو وہ چھوٹی سی دکان ایک بڑے سپر سٹور میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 2 مہینے میں آنے والی اس تبدیلی نے ان دونوں بھائیوں کو حیران کر دیا تھا۔ دونوں ہکا بکا سے گاڑی سے اترے، ریاض صاحب کو لے کر اندر گئے تو تسلیم نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی دوڑا دوڑا دکان چھوڑ کر اپنے گھر میں چلا آیا۔ باپ کو سلام کیا، انہیں بستر پر لٹایا، ان سے خیر خیریت پوچھنے لگا۔ باپ نے بڑی نم آنکھوں سے تسلیم کی جانب دیکھا، یہ وہی بچہ تھا جو پڑھائی میں نالائق تھا، جسے بھولنے کی بیماری تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جایا کرتا تھا، اسی لیے کبھی پاس بھی نہ ہو سکا۔ اس بات پر ریاض صاحب اکثر اس سے ناراض ہوتے تھے، غصہ کرتے تھے، لیکن آج وہی بیٹا انہیں بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھولنے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کی تربیت نہ بھولا۔ اسے حساب کتاب یاد تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور یاد تھا کہ ریاض صاحب اس کے باپ ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے اور اسے کس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کی جھکی ہوئی نظر باپ کا ادب ریاض صاحب کو رلا گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے دونوں پڑھے لکھے بیٹوں پر ڈالی جو آج معاشرے میں اونچا مقام حاصل کر چکے تھے، لیکن باپ کی نظروں سے گر گئے تھے۔ دونوں بڑے بیٹے حیرت سے تسلیم سے پوچھنے لگے کہ تمہاری دکان اتنی بڑی کیسے ہو گئی، اور یہ گھر میں مرمت کا کام بھی شروع ہو رہا ہے، سب خیر تو ہے، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ یہ سن کر تسلیم دھیرے سے مسکرا دیا، کہنے لگا ارے نہیں بھائی، ڈاکہ کیوں ڈالوں گا، بہت عرصے سے میں نے جمع پونجی کرنا شروع کی تھی، بس وہی پیسے جمع ہوئے، پھر اللہ نے برکت دی، جب سے اماں گھر آئیں ہمارے دن بدل گئے، چھوٹی سی دکان پر اتنے گاہک آنے لگے کہ میں تو خود حیران رہ گیا۔ میں نے تھوڑی ہمت کی، جمع پونجی لگا کر سپر سٹور بنایا تو وہ بھی چل پڑا۔ اس علاقے میں دور دور تک کوئی سپر سٹور نہیں تھا، اسی لیے دور دور کے گاہک بھی آنے لگے۔ 1 مہینے کے اندر ہی میری کایا پلٹ گئی، لیکن یہ سب اماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو بہت عرصے سے محنت کر رہا تھا۔ میری ماں کے قدم میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوئے ہیں۔ بڑی محبت اور عقیدت سے تسلیم ماں کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ دونوں بھائی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ پھر ریاض صاحب نے بھی تسلیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خوب ترقی کی دعا دی، کہنے لگے میرے بیٹے تم ساری زندگی خوشیاں دیکھو گے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ بڑے دونوں بیٹوں کو ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سینوں پر خنجر گھونپ دیا ہو، وہ دونوں خاموشی سے واپسی کے لیے پلٹ گئے۔
ریاض صاحب نے نہ ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، نہ انہیں ان پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا تھا جو کئی سالوں سے پڑا ہوا تھا۔ جن بیٹوں کو وہ لائق فائق سمجھتے تھے، وقت آنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ بہت ہی کھوکھلے کردار کے مالک تھے۔ دونوں بیٹے چلے گئے۔ تسلیم نے باپ کو سینے سے لگا لیا، جیسے تیسے ان کا علاج کرانے لگا۔ پھر اس نے ایک فاؤنڈیشن سے بات کی تو باپ کی نقلی پاؤں کا انتظام بھی ہو گیا۔ ایک سرجری کے بعد ریاض صاحب کی لکڑی کے پاؤں لگ گئے۔ وہ بیٹے کے ساتھ اس کے سپر سٹور میں مدد کروانے لگے۔ تسلیم اکثر انہیں آرام کرنے کا کہتا، وہ منع کرتے، لیکن بیٹے کے کام آ کر انہیں خوشی ہوتی۔ زاہدہ بیگم بھی بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ حالات آہستہ آہستہ بدلتے چلے گئے۔ ان کا گھر اونچا اور بڑا بن گیا، لیکن اگر کچھ نہ گیا تو وہ تسلیم کی عاجزی تھی۔ وہ باپ کے آگے سر نہ اٹھاتا، ماں سے کبھی سوال نہ کرتا، گھر میں داخل ہوتے ہی ماں باپ کو سلام کرتا، ان کے ہاتھ چومتا۔ اس کی بیوی کی بھی ایسی ہی عادت تھی۔ دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی دنیا بھی جیت لی تھی اور آخرت بھی، جبکہ دونوں بڑے بھائی سب کچھ حاصل کر کے بھی کنگال رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم تھے۔ وہ لاکھ پیسہ کما لیتے، لیکن زندگی میں ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک بے سکون زندگی میں داخل ہو گئے۔ ان کے بچے بڑے ہو کر انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے، نہ ان کی عزت کرتے نہ ان کا خیال کرتے۔ انہیں اب اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ کئی بار ان دونوں نے ماں باپ سے معافی بھی مانگی تھی اور ماں باپ نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن وہ جو دل سے آہ نکلتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں عرش کو ہلا ہی دیتی ہے۔ خاص کر باپ کی آہ تو عرش کو پوری طرح ہلاتی ہے۔ اس ایک دن جو آہ ریاض صاحب کے دل سے نکلی تھی، اس نے ان کے دونوں بیٹوں کی زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ ماں باپ جان بوجھ کر اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، نہ ہی زبان سے کچھ غلط کہتے ہیں، لیکن جب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اولاد کبھی بچ نہیں سکتی۔ اسی لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی آہ لگ جائے۔